سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بہتر انسان بننا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر تم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤ گے، اگر تم دوسروں کو نفع پہنچاؤ گے تو تم سب سے بہتر انسان ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کائنات کے عظیم انسان جن کے قدموں سے انسانیت وابستہ ہوئی تو اللہ نے انسانیت کو معراج عطا کر دیا، اور کہنے والے کہنے لگے کہ اللہ اکبر، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اور دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے۔ گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے۔ مسلمان کبھی کبھی وہ کائنات کی بہترین ہستی بتا رہی ہے، اگر سب سے بہتر انسان بننا ہے، سب سے بہتر انسان بننا ہے، نفع بخش بنو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، فائدہ، تم سب سے بہتر انسان بن جاؤ گے۔ اب یہاں تو فائدہ پہنچانے کا معاملہ ہی چلا گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان جب محفل میں اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو کھسک کر کے دوسرے کو جگہ دیتے، اپنی جگہ پہ دوسرے کو بٹھاتے تھے، خود پیچھے رہتے تھے، دوسروں کو آگے کرتے، نفع بخش تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ اگر کسی کو آتا دیکھیں گے تو اور پلتی بڑی کر لیں گے، بڑی پالتی مار لیں گے۔ یہ نفع پہنچانے کا شوق نہیں رہا۔ اور کسی مقام پر میں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آج یہ جو پوری دنیا میں ہم رونا رو رہے ہیں نا، کہ لوگ ہمیں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا، یہ جو ہمارے یہ ارانے جو ہے نا، اپنے مالیگاؤں کی زبان، یہ جو ارانے ہیں، ارانے، یہ جو دکھڑے ہمارے، صرف اس وجہ سے ہے جب تک مسلمان نفع بخش تھا، لوگ مسلمانوں کو اپنی بستیوں میں لا کر بسانے کے لیے ہاتھ پیر جوڑتے تھے، آؤ ہماری بستی میں رہو، آؤ ہمارے محلے میں رہو۔ اور اب بے شمار ایسی بستیاں ہو گئی ہیں کہ جہاں اس کنڈیشن پر اب زمین بکتی ہے، یہاں مسلمان کو آنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ نفع بخش نہیں رہے۔ نفع بخش قوم کو، کوئی قوم ہو، کوئی انسان ہو، اگر وہ نفع بخش ہے، ہر انسان اس کو اپنے یہاں لانا چاہتا ہے، کیونکہ نفع بخش لوگ ضرورت ہوتے ہیں، ضرورت، اور جو نفع بخش نہیں ہوتا وہ بوجھ ہوتے ہیں، بوجھ مارے ہی جاتے ہیں، بوجھ ہٹائی ہی جاتے ہیں، بوجھ پھینکے ہی جاتے ہیں، بوجھ دور ہی کیے جاتے ہیں، اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پالا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ آسان سی زبان میں سمجھاؤں، آپ کو عرض کروں کہ دیکھو، شہد کی مکھی بھی مکھی ہے، اور محلے میں اڑنے والی مکھی بھی، دونوں مکھی ہے، صحیح؟ مکھی دونوں ہیں، دونوں کے دو ہی پر ہیں، دونوں کے پیر بھی ایسے ہی ہیں، اور دونوں کی شکلیں بھی کافی ملتی جلتی ہے، ملتی جلتی ہے۔ بلکہ یہ مکھی جو محلے کی مکھی ہے، یہ مکھی کچھ نرم ہے، یہ صلح پسند ہے، وہ خونخوار ہے، جنگجو ہے۔ وہ کون سی مکھی؟ شہد کی۔ یہ مکھی کاٹے اگر چوٹ نہیں آتی، وہ اگر کاٹے تو پورا ڈنگ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، سرخ ہو جاتا ہے، زخم آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے، محلے کی مکھی کو مارنے کی دوا بنتی ہے، اور شہد کی مکھی کے لیے فارم ہاؤس بنتے ہیں، ان کو پالنے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ماری جا رہی ہے، وہ پالی جا رہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بوجھ ہے، وہ ضرورت ہے۔ پتا چلا کہ وہ یہ کچھ دیتی نہیں ہے، یہ جو ہوتا ہے وہ بھی کھا جاتی ہے، اور وہ دیتی ہے، وہ دیتی ہے، شہد دیتی ہے دنیا کو، خود محنت کرتی ہے، خود کوشش کرتی ہے، خود باغوں میں جاتی ہے، خود پہاڑوں میں جاتی ہے، خود جگہ جگہ جنگل گھومتی ہے، اور جب رس چوس کر لاتی ہے تو دیکھو ہضم نہیں کرتی چوس کر،
کھا نہیں جاتی، اپنی صحت کا خیال نہیں کرتی، بلکہ لاتی ہے کوٹھے میں بھر کر اور پھر چھتے میں اگل دیتی ہے، یعنی اپنے سے زیادہ خیال کسی اور کا ہے، یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے، تو اللہ اکبر، کھانے والی مکھیوں کو مارا جاتا ہے اور کھلانے والی مکھیوں کو پالا جاتا ہے۔ پتا چلا جب بھی فائدے مند بنو گے لوگوں کی ضرورت بنو گے، لوگ پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور 1450 سال پہلے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ پہنچاؤ جس طرح بھی پہنچا سکتے ہو، اگر نفع پہنچاؤ نفع بخش بنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی لئے تو فرمایا نا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدے مند بنو، فائدے مند بنو۔ کسی کے آگے کی بوٹی چھین کر کھانے کی بجائے اپنے حصے کا کسی کو کھلا دو، کھا کر وہ سکون نہیں ملے گا جو انشاءاللہ کھلا کے سکون ملے۔ اپنی ضرورت کو دوسرے پہ قربان کر دو، خوبصورت لباس خود پہن کر کے وہ سکون نہیں ملے گا جو کسی کو پہنا کر سکون ملتا ہے۔ کسی کی خوشی چھینو مت، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والے بنو، خود خوش رہ کر کے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون کسی کو خوشیاں دے کر کے ملے گا۔ فائدے مند بنو۔ اگر کسی بندے کو صرف اچھی بات کر کے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، اچھا مشورہ دے کر بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو، فائدہ پہنچاؤ۔ ہمارے بزرگوں کی کیا فکر تھی، یہ جو غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، محبوب الہی ہے، سیدنا بختیار کاکی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر ہے، صابر پاک صابر کلیر ہیں، یہ سب لوگ فائدہ مند لوگ تھے، فائدہ پہنچاتے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دوست دشمن سبھی کو فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک طویل داستان ہے فائدہ پہنچانے کی، میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا، لیکن ہم فائدہ پہنچانے والے کیسے فائدہ پہنچائیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، رستے میں تکلیف دہ چیز دیکھیں ہٹا دیں، کسی پیاسے کو دیکھیں پانی پیش کر دیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پوری فائدہ پہنچائیں۔ بہتر سب سے بہتر وہ ہے، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں تو صرف ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور منہ ہی چلتا رہتا ہے۔ اسلام صرف تسبیح کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ رات دن تسبیح پڑھتے رہو، ہاں اگر یہ چیز بھی ہے تو بہت اچھی ہے، تسبیح پڑھو گے تو صرف اکیلے کو فائدہ ملے گا، اور اگر کسی کے لیے قربانی دو گے تو پوری قوم کو فائدہ ملے گا۔ فائدے مند بنو، نفع بخش بنو۔ کسی کی بھوک دیکھو فائدے مند بنو، بھوک مٹانے کی کوشش کرو۔ کسی کی یہاں میت دیکھو، اب تو یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں بھی دیکھ کر جاتے ہیں، شادیوں میں دیکھ کر جاتے ہیں، میت میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ اگر 4 جگہ کی دعوت ہے تو معلوم کریں گے کہ کہاں پکا کیا ہے، اور جہاں کی ڈش لذیذ ہوگی یا یہ پیٹ کا بندہ جائے گا، اللہ کا بندہ نہیں جا رہا، یہ پیٹ کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے، اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کو پیٹ کی فکر نہیں ہوتی، جس کو یار کی فکر ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ اور جنازوں میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں، کون کتنا مالدار ہے دیکھ لیجئے، غریبوں کے جنازوں میں اور مالداروں کے جنازوں میں۔ مالداروں کے جنازوں میں تو پھر آپ کو اگر میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر آپ کو رمضان پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے، اور آزاد نگر اور مالدہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر غریب کی میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر پڑوسی بھی، اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی، وہ نہیں شریک ہو سکتے، نہیں آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جن کو جنازوں میں بھی منہ دیکھ کر جانا ہے ان کو صلہ کیا ملنا ہے، لوگوں کو فائدہ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اوروں کے جنازوں میں نہیں جاتے پھر ان کے جنازوں میں بھی لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ دولت کی بل پر اگر آپ کے بیٹے بلا لیں تو الگ بات ہے، لیکن
ہم نے بعض ایسے غریبوں کے جنازے دیکھے ہیں کہ مالداروں کے جنازوں میں وہ رونق نہ تھی، لیکن ان غریبوں کی اصلیت یہی تھی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند تھے۔ فائدہ مند بنو، جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچا۔